کل سورہ رعد کا تذکرہ تھا۔ رعد کے معنی کڑک اور بجلی۔ سورہ رعد کے بعد ہے سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ ابراہیم واضح ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پر دنیا کی جو بڑی بڑی قومیں ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہیں۔ یہودی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، نصرانی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، مشرکین مکہ خاص طور پر، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کون سا دین ہے تو کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہم قائم، اور مسلمان تو ہیں ہی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، آپ کی زندگی کو، آپ کی شریعت کو اپنانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ مشرک تھے۔ تو اس صورت میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے، میری نسلوں کو شرک سے محفوظ فرما۔ اگر تم مانتے ہو کہ تم ابراہیم کے پیروکار ہو علیہ السلام، اگر تم مانتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر تم قائم ہو، تو ملت ابراہیمی تو یہ ہے، اس میں شرک اور بت پرستی نہیں ہے۔ اس سے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ اس کا تذکرہ کر کے مشرکین کو اور دیگر قوموں کو تنبیہ کی۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دیگر جگہوں پر بھی، بہت ساری جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم کے بعد ہے سورہ حجر، اس میں بھی وہی مضامین مکی صورتیں ہیں، اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کر کے بتایا گیا کہ جو توحید کے ماننے والے تھے اللہ نے ان پر کیا انعامات کی، جنہوں نے انکار کیا ان پر کیا عذابات۔ اور قوم سمود کی بستیاں جو تھی، اس علاقے کا نام تھا ہجر، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ سورہ ہجر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل، نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اپنی نعمتوں کا اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کو سورۃ النعم بھی کہا، انعامات والی سورت، وہ سورت جس میں اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے، مختلف انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اللہ نے جانور بنائے، بہت سے اس میں اللہ نے فائدے رکھے، یہ جانور تمہیں سوار کر کے اتنی دور لے جاتے ہیں، تم اگر جانا چاہو تو آسانی سے نہیں جا سکتے، تمہارے بوجھوں کو لے کر جاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، اور جانور تم لوگ پالتے ہو، تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہے۔ گاؤں دیہات میں لوگ کیا کرتے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں بکریاں اور جانور پلتے ہیں، وہ صبح لے کر نکلتے ہیں چرانے کے لیے، عجیب ماحول لگتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے کہ بھئی صبح ہوئی ہے، ہر طرف سے لوگ کیا ہے، بکریوں کو، گایوں کو، ریوڑ کو لے کر کیا ہے، چاروں طرف سے نکل رہے ہیں، جنگل کی طرف جا رہے ہیں چرانے کے لیے۔ اور پھر جب سورج ڈوبنے کے قریب کا وقت ہوتا ہے تو پھر واپس ہانکتے ہوئے لے کر آتے ہیں۔
ایک عجیب خوبصورتی نظر آیا. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, یہ جو تم جانور پالتے ہو تو اس میں ایک طرح کی خوبصورتی ہے. صبح میں لے جاتے ہو تو وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے, اور چلا کر واپس لے کر آتے ہو تو وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے. کشتیاں بنائی جو سمندر میں تمہیں لے کر چلتی ہے. اور فرمایا ایک جگہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تمہارے بس کی بات نہیں. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ تم پر برساتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے. اسی میں مکھی کے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے. شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کے قدرت کی عجیب کاریگری کا پتہ دیتی. آپ دیکھیں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں شہد کی مکھی کا مزاج, اس کا سسٹم, اس کا ڈسپلین, سلیقہ واقعی قابل دید. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ شہد کی مکھیوں میں خاص ڈسپلین ہوتی ہے. ایک رانی مکھی ہوتی ہے, سب اس کا حکم مانتے, جو کہے اس کو مانتے, اور نظام ہوتا ہے. کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے صرف انڈے دینا. کچھ مکھیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ چھتے کی حفاظت کرنا, سیکیورٹی فورسز ہے. اور کچھ مکھیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور مختلف پھلوں سے, درختوں سے شہد اور کیا ہوتا ہے مٹھاس چوس کر لائیں. ابھی جب مٹھاس چوس کر لاتے ہیں تو ہر ایک کو انٹری نہیں ہوتی کہ جو چاہے آئے اور چھتے میں کیا ہے اس مٹھاس کو رکھ دے, بلکہ پہلے سیکیورٹی چیک ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے باقاعدہ. چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی زہریلی چیز تو لے کر نہیں آ رہی. آپ شہد کا چھتا کہیں دیکھیں تو جا کر دیکھیں کہ اس چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی. کیا ہوتا ہے وہ, اگر کوئی غلطی سے کسی ایسے پھول یا درخت یا پھل کا رس چوس کر لاتے ہیں جو مضر ہوتا ہے, جو زہریلا ہوتا ہے, تو مکھیاں اس کو وہی مار دیتی. عجیب نظام. اور شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے, جو اس کے گھر ہوتے ہیں وہ مسدس ہوتے ہیں. کھانے جو بنے ہوتے ہیں جس میں شہد کی مکھی اندر جا کر بیٹھتی ہے, وہ کھانے کیسے ہوتے ہیں؟ مسدس کا مطلب ہوتے ہیں 6 کونے والے. کتنے کونے ہوتے ہیں؟ 6 کونے. آپ اس کو لا کر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کا میجرمنٹ کر لیں, اس میں ایک کونا بھی کم سرس نہیں ہوتا. کیا اللہ نے, کس نے سکھایا ہوگا؟ انجینئرنگ لوگ پڑھتے ہیں, ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تعمیرات کے لیے. اس مکھی نے کون سی انجینئر کی ہوگی؟ پورے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام خانے برابر ہوتے ہیں, اور ان خانوں کا ہر کونے کا میجرمنٹ برابر ہوتا ہے. عجیب قدرت کی نشانی ہے شہد کی مکھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عجیب مخلوق اللہ تعالیٰ نے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, کہا کہ اللہ نے وحی دی, اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس طرح کے گھر بنائے. اللہ تعالیٰ ایک ایک قدرت کو دکھا کر بتاتے کہ یہ تمہارا پروردگار ہے, یہ خدا ہے, یہ خدا کی قدرت ہے. دیکھو, سوچو, غور کرو, مانو اللہ کی, مانو, پہچانو اللہ کو. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کا پتہ دیتا ہے. دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے, ذرہ ذرہ کائنات کا. آپ کسی چلتے ہوئے کسی بھی طرح, قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تدبرون افلا تعقلون. بس سمجھ نہیں ہے کیا, غور نہیں کرتے, کائنات میں دیکھتے نہیں کیسی کیسی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے, اسی لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نحل ہے. اور مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, اس لیے سورہ نعمتوں والی سورت بھی کہلاتی. اس کے بعد ہے
سورہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے دو نام ہیں, سورہ بنی اسرائیل بھی ہے, سورہ اسراء بھی. بنی اسرائیل اس لیے ہے کہ سورت کے آغاز میں بنی اسرائیل پر کی تاریخ بیان کی گئی, ان پر جو حالات پیش آئے اس کا تذکرہ کیا. بنی اسرائیل ایک بڑی معزز قوم تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم بڑی معزز تھی. قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی فضیلت بیان. اتنی معزز قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے کھانا اتارا. ان کی نافرمانی کی بنیاد پر, ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب اتارا. کیا غضب اتارا؟ کہ 40 سال تک ایک ہی میدان میں گھومتے رہے, میدان تیہ میں. صبح نکلتے, دن بھر چلتے, نشان لگا کر, رات کو آ کر دیکھتے جہاں سے چلنا شروع کیا وہیں موجود. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا اس علاقے میں جاؤ, وہاں ایک قوم ہے اس سے مقابلہ کرو, اللہ کے بھروسے مقابلہ کرو, اللہ تمہیں فتح دیں گے, کامیابی دیں گے. تو عجیب بنی اسرائیل کے قوم تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ بہت بہت خطرناک قوم نکلی, تم جاؤ, تمہارا اللہ جاؤ, تمہیں تمہارا اللہ لڑ کر کامیاب ہو گئے تو ہم آ کر کیا کریں گے؟ شہر میں داخل ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا کہ ایک دو دن نہیں, 40 سال تک ایک ہی میدان میں گھومتے رہے. اس غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ دن بھر چلتے تھے, کوئی اور کام نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق آسمان سے اتارتے تھے. عجیب, کیسا رزاق ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ بھوکا مار سکتا تھا کیونکہ وہ سزا میں ہے, لیکن نہیں, اس حالت میں بھی انہوں کیا ہے, رزق. کیسا رزق دے رہا ہے؟ بغیر محنت کے دے رہا ہے. آسمان سے من و سلوا اترتا تھا, تیتر اور بٹیر قسم کا ایک پرندہ اترتا تھا, اور وہ نیچے آ کر خود بخود کیا ہے, پکا ہوا اور تلا ہوا بن کر ہاتھ میں آ جاتا, اور ایک حلوہ نکل آتا تھا, بہترین کھانا. وہ بھی کہاں کا؟ آسمانوں کا. تو ایسی قوم تھی, ہٹ دھرمی کی, نافرمانی کی. اللہ نے ان پر دوسروں کو مسلط کیا, دوسروں کو مسلط کیا. بنی اسرائیل کے اینٹ سے اینٹ بچا دی, خون کی ندیاں بہا دی. مجوسیوں نے اور دیگر قوموں نے 2 مرتبہ ان پر حملہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا نافرمانی کی وجہ سے. ایک مرتبہ حملہ ہوا, پھر حالات سدھارے, توبہ کی, پھر کھڑے ہوئے, اللہ نے دوبارہ اقتدار دیا, عزت دی, سربلندی دی, اور پھر آ کر پھر وہی برائیاں دہرائی, وہی گناہوں میں دوبارہ مبتلا ہوئے, پھر وہی طرز زندگی اپنائی, تب پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مار ڈالی. تو دو مرتبہ عمومی طور پر دوسری قوموں کو ان پر مسلط کیا, ان کا قتل عام ہوا, ان کو شہر مقدس سے نکالا گیا, ان کے جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. پھر جب انہوں نے توبہ کی تو دوبارہ پھر ان کو اقتدار دیا گیا. یہ واقعات کیوں بتائیں؟ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے, کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اگر یہ یہودی, یہ عیسائی تورات اور انجیل پر عمل کرتے, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اللہ کی نعمتیں آسمانوں سے بھی کھاتی اور زمینوں سے بھی ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ابلتی. اللہ تعالیٰ کی کسی سے دوستی نہیں ہے, کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک عرصے تک یہودیت تھی, تو صحیح مسلمان اللہ کو ماننے والے وہی لوگ تھے جو تورات پر عمل پیرا تھے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. کہا کہ اس زمانے میں ان کے لیے تورات تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
تو اس زمانے میں ان لوگوں نے اگر تورات پر عمل کیا ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے، تو اللہ کی نعمتیں برستی، آسمان سے بھی اترتی، زمین سے بھی ابلتی۔ نصرانیوں نے اگر انجیل پر عمل کیا ہوتا تو اللہ کی نعمتیں آسمانوں سے بھی اترتی، زمینوں سے بھی ابلتی۔ فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ تھے نیک، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ نافرمان تھے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی قرآن پر عمل کرو گے، اسلام پر عمل کرو گے تو تم کو بھی اللہ نوازے گا، آسمانوں سے بھی کھاؤ گے، زمین سے بھی اللہ کے خزانے ابلیں گے، آسمانوں سے بر وقت بارش ہوگی، قحط سالی نہیں ہوگی، زمینوں سے غلہ بے پناہ ہوگے گا، آسمان کی بھی نعمتیں، زمین کی بھی نعمتیں، امن و اطمینان کا ماحول ہوگا، سکون دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر منہ پھیرو گے، زندگیوں سے اسلام کے احکامات کو نکال دو گے، نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حالات آئیں گے، دوسروں کو مسلط کیا جائے گا۔ وہ دوسرے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات بتا کر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نافرمان ہوئے تو دوسروں کو مسلط کیا، مجوسیوں کو مسلط کیا، آگ کے پجاریوں کو مسلط کیا، اور اتنے سخت تھے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، ہم دوسروں کو الزام دیتے، فلاں ہے فلاں ہے، فلاں کی وجہ سے، فلاں پارٹی کی وجہ سے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے ساتھ حالات ہیں۔ نہیں، ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت، یہ ہماری تباہی اور بربادی کی ذمہ دار۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کا تورات انجیل کو اگر وہ قائم کرتے تو اللہ کی نعمتیں اترتی۔ یعنی اگر ہم قرآن کو قائم کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو ہم پر بھی اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب نافرمان ہیں، سب گنہگار ہیں، نہیں، تھوڑے سے ہیں۔ جائزہ لے لیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، اپنے محلوں کا جائزہ لے لیں، اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیں۔ رمضان ہے، 2 فلور بھر جاتی، عام رمضانوں میں کہاں جاتے ہیں یہ نماز؟ جمعہ ہے، نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی، باقی دنوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کا چہرہ مہرہ، ظاہری شکل و صورت نبی کی صورت سے ملتی؟ کتنے ہیں جو اپنے کاروبار میں دیانتدار ہیں؟ کتنے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے؟ کتنے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت اسلامی بنیادوں پر کرتے؟ کتنے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، علاقوں میں دیکھ لیں، محلوں میں دیکھ لیں، کتنے ہیں آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ اور باقی لوگوں کا کیا؟ کوئی جمعہ کے مسلمان ہے، کوئی فجر ظہر کے مسلمان ہے، کوئی رمضان کے مسلمان ہے، کہ کسی کا اسلام مسجد تک ہے، کسی کا اسلام خاص موقعوں پر ہے، بازار اسلام سے خالی ہے، تجارتیں اسلام سے خالی ہے، شادی بیاہ اسلام سے خالی ہے، تعلقات اسلام سے خالی ہے۔ بعض تو ڈھیر طور پر کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ کرنا بھی چاہیے، کچھ چھوڑنا بھی چاہیے۔ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ایک صاحب اپنے قریب میں ایک جگہ میری بات تھی، افیشل طبقہ تھا سب، زکوٰۃ کے مسئلے مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو کچھ لوگوں نے انشورنس کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کیا بھی نہیں آتا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ سمجھتے ہیں کہ ملا کے دور مسجد تک،
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء کو ہر چیز کے بارے میں جتنے معلومات ہوتے ہیں، عوام الناس جو دن اور رات عالمی خبروں کو پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ان کو بھی اس کا 10% معلوم نہیں رہتا. ان کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے جتنا لوگ معلوم کرانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سچ ہو کہ چاہے جھوٹ. اب بیچ میں بحث آ گئی تو وہ مجھے بٹھا کر سمجھا رہے کہ حضرت ایسا نہیں ہے، انشورنس میں جو ہے سود نہیں ہے، خمار نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. سود پہلے ایسا ہوتا تھا تو حرام تھا، اب ایسی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ معلوم. لیکن صاف بات ہے اس وقت ساری دنیا کا معاشی نظام، اکنامک جو ہے وہ سود پر کھڑی ہوئی. ساری دنیا کی معیشت یہ یہودیوں کی چال بازی ہے، اور یہ ہمیں سمجھاتے کہ نہیں سود نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں، اس میں نہیں. پڑھیں آپ اکنامک پڑھیں. کسی بھی ملک کی جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے اکنامک کا، معیشت کا، وہ چند چیزیں ہوتی ہیں. وہ بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ انشورنس سسٹم ہوتا ہے، وہ شیئر مارکیٹ ہوتا ہے. اس میں کون سی چیز ہے جو سود سے خالی؟ ہمارا اپنا موضوع ہے، ہم افتاء کے طلبہ کو باقاعدہ یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، عالمی معیشت سمجھاتے. اب ہمیں سمجھا رہے کہ نہیں حضرت پہلے ہوتا تھا کہ غریبوں سے کو پیسہ سود پر دیا جاتا تھا، ان سے خون چوسا جاتا تھا تو اس لیے سود حرام تھا. اب ایسا نہیں ہے، مالداروں کو دیا جاتا ہے، تاجروں کو دیا جاتا ہے، وہ کماتے ہیں تو اس میں سے نکال کر دیتے. یہ اپنا فلسفہ بنا ہے. یعنی ایسا مزاج بن رہا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے اسلامی احکامات کو بدلنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اسلامی احکامات جو حرام و حلال ہے وہ ہمارے دماغ کے مطابق ہو. ایسا تھا تو حرام تھا، اب ایسا نہیں ہے تو حرام نہیں. صاف بات ہے، کوئی چور چرا نہیں ہے، کوئی عقلی کو گھوڑے دوڑانے کی بات نہیں. ایک بات ہے، جو وہ حکم دے وہ حلال ہے، جسے روک دے وہ حرام. حلال و حرام یہ ہمارے گھر کی پیداوار نہیں ہے. تو آج ہماری معیشتیں اسلام سے خالی ہے، ہماری تجارتیں اسلام سے خالی ہے، ہماری معاشرت اسلام سے خالی ہے، ہمارے گھر اسلام سے خالی ہے، ہمارے تعلقات اسلام سے خالی ہے، ہمارے محلے اسلام سے خالی ہے، ہمارے اولاد کی تربیتیں اسلام سے خالی ہے. کہاں ہے یہ اللہ کی مدد؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے دو معرکے ایسے ہوئے اللہ کے نبی کی زندگی میں، ایک احد اور ایک حنین. نبی ہیں، جب نبی ہیں تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ اترے گی؟ کفار کے ساتھ ہوگی کہ نبی کے ساتھ ہوگی؟ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نبی کے ساتھ. ایک حکم کے خلاف ورزی صحابہ نے کی، پاسا پلٹ گیا، جیتی ہوئی بازی ہار گئے. نظر آ رہا تھا کہ بھئی ہم لوگ جنگ جیت گئے، کفار بھاگ گئے. ایک حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ میں جو تیر اندازوں کو کھڑا کیا وہاں سے جب تک میں نہ جاؤں تب تک نہ. صحابہ نے سمجھا کہ یہ جنگ تک کا حکم تھا، جنگ کے بعد نہیں. اب جنگ ختم ہو رہی، جگہ چھوڑی. اللہ کے حکم کو سمجھ کر یا نہ سمجھی میں تھوڑا پلٹ گیا، پاسا پلٹ گیا. حنین زبردست لشکر. عرب قوم جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے میں تھے. اتنا بڑا لشکر عرب میں یہ پہلی دفعہ تھا. 10,000 سے زائد کا لشکر، ایک بہت بڑا لشکر عرب کے علاقے کے لیے تھا. اتنے بڑے لشکر میں ابھی مکے کو فتح کر کے آئے، حنین کی طرف کوچ کی. صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی، 313 تھے تو ہم شکست نہیں کھائے، 1000 تھے تو شکست نہیں کھائے، 5000 تھے تو شکست نہیں کھائے. آج تو بڑی جمعیت ہے، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں افرادی قوت دی ہے،
آج ہرانے والا کوئی نہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. اور حنین کے دن کو یاد کرو, تمہیں اپنی جمعیت پر بھروسہ ہو گیا. یہ بڑی جماعت ہے, بڑا لشکر ہے, بڑی قوت ہے. کیا ہو گیا؟ حنین کے لوگ حنین کے میدان میں قبیلے ثقیف کے لوگوں نے وہ تیر اندازی کی, پیر اکھڑ گئے, پریشان ہو گئے, بھاگنے کے لیے جگہ نہ ملی, اور دماغوں سے اترا وہ جو ایک طرح کی عجب ہو گیا تھا. اللہ کی طرف سے نظر ہٹ کر افراد کی طرف گئی تھی, وہ بادل چھٹے, پھر کامیابی. تو یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے اپنے لائے ہوئے. ہم اگر دین پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر حالات خود, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک فوج آ رہی ہے مقابلے کے لیے, ہم جا کر مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اسباب بھی اختیار کرے, یہ بھی دین ہے, اور زندگی میں دین بھی ہو. بہت بڑی طاقت اور قوت ہے مقابلے کے لیے, دین نہیں ہے اللہ کی مدد نہیں. طاقت اور قوت اگرچہ کہ کم ہے, لیکن جتنی بس میں ہو سکتی ہے وہ سب کو اختیار کیے ہوئے, اور زندگی میں دین ہے, اللہ کی مدد. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بتا کر یہ سمجھایا کہ بھئی دین پر عمل پیرا رہیں گے. اور دین کا مطلب ہم نے سمجھ گیا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج نہیں, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, اور مسجد کی چار دیواری سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک, ہر جگہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالے. یہ دین ہے. یہ دین اپنائیں گے تو پھر ہر جگہ کامیابی. اگر یہ دین زندگی سے نکلے گا تو پھر چاہے کچھ ہو جائے, اسباب ہو جائے, وسائل ہو جائے, قوت و طاقت ہو جائے, حکومتیں ہو جائیں, بڑے بڑے پاور ہوں, اس کے باوجود کامیابی یقینی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.